السلام علیکم. آج ہم CSS 2009 کے سائیکالوجی کے MCQs سالو کریں گے اور جو ریلیونٹ MCQs بنتے ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ کویسچن از ان سائیکالوجی کیس اسٹڈیز آر یوز ٹو. کیوں کیس اسٹڈیز استعمال کی جاتی ہیں؟ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ جنرل کنکلوژنس ایک بندے کے بیہیویئر سے ڈرا کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ کیس اسٹڈی کا جو میتھڈ ہے یہ بیسیکلی فرائڈ نے استعمال کیا تھا، اور یہ ایک بندے کی پوری ہسٹری پہ جو اس بندے کی لائف میں ہوا ہے، کوئی بھی پرٹیکولر کیس ہو سکتا ہے، کوئی اسپیشل کیس ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ساری اس کے بارے میں ڈیٹیلز لی جاتی ہیں. اس میں یا تو ایک سنگل انڈیویجول ہوتا ہے یا پھر ایک اسمال گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم جو ان کے یونیک سائیکولوجیکل فیچرز ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایک اسپیسیفک بندے کے بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ان کے ایکسپیرئنسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہم ان کے پرابلمس کو اسٹڈی کرتے ہیں. رائٹ، تو جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسٹریمز پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے، کیا ان کی لائف ہسٹریز رہی ہوتی ہیں، وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر ہم فیوچر جو ہمارے کیسز ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرونشن پلانس بناتے ہیں. اگلا سوال ہے سائیکالوجی از کنسرنڈ ود دا اسٹڈی آف. تو سائیکالوجی میں ہم ایک تو بیہیویئر کو جو کہ آبزرویبل ہوتا ہے اسے اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنل مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو دا آپشن سی وڈ بی دا کریکٹ آنسر ہیئر. اگلا سوال ہے، اچھا یہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کی پہلی لیبارٹری وونٹ نے بنائی تھی، جو کہ لپسچ جرمنی میں بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے این انڈیپینڈنٹ ویریبل از. جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ اسے ایکسپیریمنٹر مینیپولیٹ کرتا ہے، اور وہ انٹینشنلی چینج کیا جا سکتا ہے، اس کا ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے دوسرے ویریبل کے اوپر. یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کہلاتا ہے. سو دا آپشن ڈی وڈ بی دا کریکٹ آنسر ہیئر. دا نیکسٹ کویسچن از انٹراسپیکشن. اچھا یہ سارے سوال ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. اگر آپ 2025 سے آنورڈ جو پچھلے میں نے پیپر ڈسکس کیے وہ اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ سارے کویسچنس ہیں جو ہم بڑے ڈیٹیل میں جن کو ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، انٹراسپیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ انالیسس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنی ہی تھاٹس کو دیکھتے ہیں، اس کا کنٹینٹ، اپنی ہی تھاٹس کے کنٹینٹ کو انالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی فیلنگس کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی سینسیشنز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں. یہ اسٹرکچرلسٹ نے اسکول آف تھاٹ میں اسے بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا، جو کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا. وانٹ نے جس کی بنیاد رکھی، ٹیشنر نے جس میں بہت کی رول پلے کیا. لیکن اس کی لمیٹیشن بھی ہوتی ہے اس میتھڈ کی، وہ یہ کہ یہ سبجیکٹیو میتھڈ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ریلائبل نہیں ہوتا. آپ اسے ایک آبجیکٹیو وے میں اسے اسٹڈی نہیں کر سکتے. اگین ان شارٹ انٹراسپیکشن از دا سیلف انالیسس آف مائنڈ. ٹھیک ہے، تو دا آپشن ڈی وڈ بی دا کریکٹ آنسر ہیئر. نیکسٹ کویسچن از دا لا آف ایفیکٹ اسٹیٹس دیٹ. لا آف ایفیکٹ کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ لا آف ایفیکٹ میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو رسپانس ہے آپ کا وہ زیادہ اس کی لائکلیہڈ بڑھ جائے گی اگر آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. جیسا آپ کو ایفیکٹ ملے گا اس کے مطابق آپ رسپونڈ کرو گے. اگر آپ کا ایفیکٹ اچھا ہے تو آپ رسپانس بھی اچھا کرو گے. اگر آپ کو اس کا رزلٹ اچھا نہیں مل رہا تو آپ کا جو رسپانس ہے اس کی لائکلیہڈ ڈیکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. لا آف ایفیکٹ کو ایڈورڈ تھارنڈائک نے پرپوز کیا تھا. اس نے لا آف ایفیکٹ کو بھی پرپوز کیا تھا. اس نے کوئی 5-6 لاز تھارنڈائک نے پرپوز کیے تھے. ٹھیک ہے، لا آف ایکسرسائز اس نے پرپوز کیا، لا آف ایفیکٹ کو پرپوز کیا. اگر آپ کی انٹینشن ہے تو ہی آپ سیکھو گے. آپ جتنا کسی چیز کو بار بار کرتے ہو
پرفارم کرتے ہو وہ چیز اتنی اسٹرینتھن ہوتی جاتی ہے، وہ اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور لا آف افیکٹ میں اگر آپ کو پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، اچھا پلیزنٹ کانسیکوینسز ملتے ہیں تو آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کے ہونے کے چانسز بڑھیں گے. اور اگر آپ کو اس کا نگیٹیو کانسیکوینسز ملتے ہیں تو اس کے چانسز ویک ہو جائیں گے، بیہیویئر کے دوبارہ ہونے کے چانسز. اس کے علاوہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس. اچھا آئی گیس اس میں تھوڑا کٹ ہو گئی ہے ہماری سلائڈس میں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ کنٹینیو کرتی ہوں، ٹھیک ہے.